نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. مولانا عبد الرحمن مسعود اسدی صاحب ہیں لکھنؤ کے. انہوں نے پوچھا ہے کہ پاکستان قریب میں ہے اور ہندوستان بھی قریب میں ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان والے کو 23 کی شام کو چاند نظر آ گیا اور 24 کو انہوں نے عید الفطر کی، اور پورے ہندوستان کو 23 کو چاند نظر نہیں آیا، 24 کو نظر آیا اور 25 کو انہوں نے عید الفطر کی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا انہوں نے چاند دیکھ کے کیا؟ یہ سوال ہے ان کا. جواب یہ ہے کہ پاکستان سے جو چاند گزر رہا تھا وہ 7 ڈگری کا تھا، اور ہندوستان سے جو گزر رہا تھا وہ بھی 7 ڈگری کا تھا، تو چاند نظر نہیں آ سکتا تھا. چاند 10 ڈگری میں نظر آتا ہے اونچائی ہو تو، اور 9 ڈگری ہو تو رویتا وہ دوربین سے نظر آتا ہے، تو چاند تو بہرحال نہیں تھا. اور چاند دیکھ کے انہوں نے اسی لیے رویت عامہ نہیں ہوئی. اور یہ وجہ کہ اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کا سارا ملک آتا ہے، تقریباً 22 ملک، ان لوگوں نے بھی چاند نہیں دیکھا، اور انہوں نے آج عید کی ہے 25 کو، 23 کی شام کو ان کو چاند نظر نہیں آیا. اگر چاند ہوتا تو ان ملکوں کو پھر نظر آنا چاہیے تھا. باقی وجہ کیا ہوئی ہے وہاں؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ وہاں ایک پپر جائی صاحب ہے، ان کا بڑا حلقہ ہے، ان کا 30 پورا ہو رہا تھا، اس لیے اس کو 24 کو کرنا ہی کرنا تھا. سعودی عرب کا بہت بڑا حلقہ ہے، جن کا 30 پورا ہو رہا تھا ان کو بھی کرنے والا تھا. اور وہاں ایک ہے چودھری صاحب، انہوں نے کیلنڈر بنایا 6 ڈگری اونچائی پر، اور 6 ڈگری اونچائی اس لیے کیلنڈر بنایا ہے کہ گرینچ یہ کہتا ہے کہ 6 ڈگری اونچائی پر چاند دوربین سے نظر آئے گا، یہ گرینچ کہتا ہے. لیکن ان کو پتہ نہیں چلا یہ گرینچ جو کہتا ہے وہ سیٹلائٹ کی دوربین ہے. 400 کلومیٹر اونچائی پر سیٹلائٹ ہے، اور وہاں کی میں دوربین لگا ہوا ہے، اور اس سے نظر آتا ہے 6 ڈگری پر. آپ کی دوربین نہیں ہے وہ. لیکن چودھری صاحب نے 6 ڈگری پر کیلنڈر بنایا اگلے 5 سال کا، اور اس نے بڑا شور مچایا کہ ہم عید 24 کو کریں گے ہی. یہ تیسری بات ہو گئی. اور چوتھی بات یہ ہو گئی کہ کثرت سے گواہی انہوں نے کراچی سے کافی دور، منیب الرحمان صاحب جہاں تھے اس سے کافی دور سے کثرت سے گواہی دلوایا، بدین سے اور پسنی سے، یہ دور ہے، اور ان کو چیک کرنا تھا فون سے چیک ہو نہیں سکتا اتنا زیادہ کہ کیا ہے، نہیں بس دیکھا کہ بھئی ریش والا ہے، داڑھی والا ہے، بزرگ ہے، اچھا ہے، اتنے کر کے کثرت سے گواہی دلوایا. اس لیے وہ یہ چاروں وجہ سے ایک اندازے میں انہوں نے چاہا کہ انتشار نہ ہو، گواہی ہو رہی ہے تو معیار گواہی ہے، اس لیے انہوں نے اعلان کر دیا. یہ وجہ ہے. البتہ وہ ساری گواہی جھوٹی ہے، اس لیے کہ آسمان پر چاند نہیں ہے. اس لیے ہندوستان والے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان والوں نے جو کچھ کیا اور رویت عامہ کر کے کیا ہے، صحیح گواہی کر کے دیا ہے. ورنہ ہندوستان میں بھی تو گواہی آئی تھی، 23 کی شام کو گواہی تو آئی تھی ولول سے اور کئی جگہ سے، لیکن ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ جب میں غفیر چاہیے مطلع صاف ہے، تو پھر گواہی نہیں لی گئی. ورنہ گواہی تو ہندوستان میں بھی آئی تھی. تو یہ گواہی جھوٹی تھی، پاکستان میں بھی گواہی جھوٹی تھی. اتنی بات عرض کر دوں کہ گواہی ہو گئی ہو اور قاضی نے فیصلہ کر دیا ہو، تو جو فیصلہ کیا اسی پر عید کرنا صحیح ہوا، اور روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب. کیونکہ حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، الصوم کما تصومون والفطر کما تفطرون. جس دن سب مل کر کے قضاء قاضی کے بعد روزہ رکھ لیا وہی روزہ صحیح ہے اللہ کے نزدیک. جس دن سب نے مل کر کے قضاء قاضی کے بعد عید کر لیا وہی صحیح ہے. وہاں پاکستان میں قضاء قاضی ہو گیا ہے، منیب صاحب نے اس کو فیصلہ کر دیا ہے، اس لیے ان کا عید کرنا تو درست ہے، صحیح ہے. البتہ یہ رویت نہیں ہے بلکہ جھوٹی گواہی جو معیار بنتی ہے، جھوٹی گواہی کے اوپر چونکہ کثرت سے آ گئی اس پر انہوں نے فیصلہ کر دیا اور اس پر کیا. البتہ چاند نہیں ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ہندوستان والے کو جنہوں نے صحیح پر چاند کیا، اور صحیح پر انہوں نے رویت عامہ کر کے اطمینان کے ساتھ 25 کو عید کی. اس کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکبادی دیتا ہوں. آپ لوگ پریشان نہ ہوں. ایک پیشنگوئی دے دیتا ہوں آگے، بقرعید پر سے زیادہ ہنگامہ ہونے والا ہے. پاکستان بقرعید پر پہلے کرے گا جو صورتحال ہے، اور ہندوستان ایک دن بعد پھر جائے گا، حالانکہ وہاں بھی چاند نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں، میں بتاؤں گا اس وقت میں. سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. السلام علیکم.